غزوہ احزاب میں آئے، خندق والی لڑائی میں، اور پورے ارادے کے ساتھ الائنس لے کے، جیسے ابھی افغانستان پر پورے الائنس کے ساتھ امریکہ آیا تھا، پوری دنیا کے اتحاد کے ساتھ، ایک طرف الائنس خود نام نہاد مسلمان بھی، اور ایک طرف بیچارے نہتے، اسی طرح پورے عرب کے قبائل کو لے کے قریش کے لوگ آ گئے تھے۔ مکے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جڑ سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ مدینے کی کل آبادی جتنی تھی نا، اس سے کہیں گنا ان کا لشکر تھا خندق کی لڑائی میں، مدینے کی پوری آبادی سے زیادہ لشکر تھا۔ اس ارادے کے سے آئے تھے، نام و نشان مٹا دیں گے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے نا، دل یہاں تک آ گئے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ اب تو ختم کر دیے گئے۔ کمزور دل والے کہہ رہے تھے یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے تھے کہ کامیابی ملے گی، کہاں کی کامیابی؟ اب تو پیشاب پخانے کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے، اس طرح ٹڈی دل لشکر آ گیا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی باد سرسر، اور اس نے ان کے تمبوؤں کو اکھاڑ دیا، خیموں کو اکھاڑ دیا، کھانے جو پک رہے تھے ہانڈیوں کو الٹ دیا، اور ایسا روب بٹھا دیا ان کے دلوں میں کہ پیر سر پہ رکھ کے بھاگے۔ لم ینالو خیرا، جس مقصد کے لیے آئے تھے نا، ذرہ برابر بھی وہ حاصل نہیں کر سکے، اور روب لے کے بھاگے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا الآن نسیر الیہم ولا یسیرون الینا، یہ آخری زور تھا ان کا، یہ آخری طاقت تھی، اب یہ مدینے میں کبھی مدینے کی طرف رخ نہیں کریں گے، اب ہم بھی چل کے جائیں گے۔ زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الانفال کی آیت نمبر 15 سے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سورت کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ اور صلح کے اصول اور آداب بتائے ہیں، جنگ میں کامیابی کے راستے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا کافروں سے ہو تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ اسلام کی تعلیم جنگ کے سلسلے میں یہ ہے کہ جنگ کی تمنا مت کرو، دشمن سے دو ہاتھ کی یا مٹھ بھیڑ کی تمنا آرزو و خواہش مت کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو کہ جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، دشمن کا سامنا نہ ہو۔ لیکن اگر لڑائی ہو ہی جائے تو پھر پیٹھ مت دکھاؤ، اور جان لو کہ تلواروں کی جھنکار کے نیچے جنت ہے۔ پھر یہ تعلیم ہے، پھر پسپا نہیں ہونا ہے، سرنڈر نہیں ہونا ہے، اور بھگدڑ نہیں مچانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ یہاں بھی یہی کہا گیا کہ اے ایمان والو، جب کافروں کا آمنا سامنا ہو ہی جائے تو پیٹھ مت دکھاؤ۔ یہ غزوہ بدر کے بعد جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی، اس وقت یہ آیتیں اتری۔ اس وقت حکم یہی تھا کہ دشمن کی تعداد چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، افراد ان کے تم سے کئی گنا بڑھ کر کیوں نہ ہو، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ آگے اسی صورت کے اخیر رکوع سے پہلے والے رکوع میں آئے گا، جس میں یہ کہا گیا کہ اے نبی، قتال پر مومنوں کو آمادہ کیجیے، اور اس میں کہا تھا اگر تم میں سے 20 جم جانے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور جم جانے والے 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے سامنے کتنی بڑی تعداد کیوں نہ ہو، تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، حکم میں سہولت پیدا کر دی، ہلکا کر دیا کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا،
پہلے والا معاملہ نہیں رہا. شروع اسلام میں جذبہ تھا جانثاری کا، اپنے آپ کو قربان کر دینے کا، اسلام کے غلبے کا. اب وہ کیفیت نہیں رہی تو اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی. اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے. اب حکم یہ ہے کہ اگر 100 جم جانے والے افراد ہو تو 200 پر غالب آئیں گے، 1000 ہو تو 2000 پر غالب آئیں گے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے اب تک اور قیامت تک حکم یہ رہے گا کہ اگر کافروں کی تعداد دوگنی ہے، دشمن کی تعداد دوگنی ہے تو جم جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور دوگنی سے زیادہ ہو جائے، کئی گنا ہو جائے تو پھر پیچھے ہٹنے کی، میدان چھوڑنے کی گنجائش ہے. پھر اس صورت میں وہ کبیرہ گناہ نہیں ہوگا پیچھے ہٹنا اور میدان کو چھوڑنا، اور اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی. اس لیے آگے فرمایا اس آیت میں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ. اور اس دن یعنی جنگ کے دن، مقابلے اور مڈ بھیڑ کے دن کوئی اپنی پیٹھ دکھائے گا دشمنوں کو تو بھائی سخت اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا. لیکن اگر 2 وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، ایک متحرفا لقتال، جنگ کا پیترا بدلنے کے لیے، جنگ نام ہی ہے پیترا بدلنے کا، جنگ نام ہے چالاکی کا، جنگ نام ہے جھانسا دینے کا. دشمن کو جھانسے میں مبتلا کر کے حملہ کر دو، اسی سے جنگیں جیتی جاتی ہے. سامنے والے کو پسپا کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے 2 ہفتے کا موقع ہے اور 1 ہفتے کے اندر حملہ کر دیا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں جنگ. تو متحرفا لقتال، جنگ کا جھانسا دینے کے ارادے سے پیچھے ہٹے. دشمن یہ سمجھ رہا ہے یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ حوصلے ہار گئے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں، اور پھر کوئی اور طریقہ اختیار کر کے دشمن کو بھگا دے، دشمن کا مقابلہ کرے. اس لیے اگر پیچھے ہٹے، میدان چھوڑے تو یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے. او متحیزا الی فئۃ، یا جماعت کی طرف مائل ہونے والا ہو. دشمن زیادہ ہیں اور آپ مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کی تعداد کم ہے اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہم مقابلہ کریں گے تو جتنے افراد ہیں وہ سب کام آ جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو پھر مقابلہ کس سے ہوگا؟ اس لیے ابھی میدان سے پیچھے ہٹ جاؤ. پیچھے ہماری کمک آ رہی ہے، جماعت آ رہی ہے، ہمارا لشکر آ رہا ہے، اس کے آنے میں دیر ہے، اس لیے کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ، میدان کو چھوڑ دو، اور کمک آ جائے گی، مدد آ جائے گی. پھر ان کے ساتھ مل کر نئے جوش، نئے جذبے، نئے حوصلوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے. اس جذبے سے اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو بھی جائز، گناہ نہیں ہے. یہ 2 طریقے بتائے ہیں اور 2 شکلیں پیچھے ہٹنے کی بتائی. اس لیے یہ گنجائش دی گئی ہے اسلامی لشکر کو. آج بھی، آج کے حالات میں بھی، جبکہ افراد آج زیادہ نہیں دیکھے جاتے ہیں کہ لشکر کی تعداد کتنی بڑی ہے، لشکر کس کا زیادہ ہے، یہ نہیں. آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، جنگی ساز و سامان کا دور ہے، اور بمبار ہوائی جہازوں کا، جنگی جہازوں کا دور ہے، میزائلوں کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، دور بیٹھے سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس شکل میں کیا ہوگا؟ اس شکل میں بھی یہ ہوگا، جنگی ساز و سامان کو دیکھا جائے گا. اگر دشمن کا جنگی ساز و سامان ہم سے 2 گنا ہے تب تو مقابلہ کرنا ہے اگر لڑائی ہو جائے. اور اگر کئی گنا زیادہ ہے تو گنجائش ہے ابھی اس کا مقابلہ نہ کیا جائے، ابھی خاموشی اختیار کی جائے، ابھی تیاری کی جائے، اور جب اس کے مقابلے کے قریب ہونے کے ہو جائیں، اتنی ہمارے اندر طاقت پیدا ہو جائے، اتنی پاور آ جائے تو پھر اس کا مقابلہ کریں گے. یہ آج کی جو جنگوں کی جو صورتیں اور شکلیں ہیں اس میں یہ اختیار ہے. اور اگر کوئی آدمی مٹبیڑی کر لے، تعداد نہ دیکھے، کئی گنا دشمن کا لشکر ہے اور مقابلہ کریں گے، ہم ڈٹیں گے، اور مقابلہ کر لے، یا تو فتح ہے یا پھر شہید ہونا ہے. 2 ہی شکلیں ہیں. کوئی یہی ٹھان لے تو بھی اللہ کی طرف سے اس کو اجر دیا جائے گا. اور ایسا ہوا ہے، اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، اور اللہ نے فتح بھی دی ہے، دشمن پر روب بھی ڈال دیا ہے. قدیم یعنی پرانی تاریخ میں بھی، جدید تاریخ میں بھی، نئی تاریخ میں بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں غزوہ موتا جنگ ہوئی ہے، جنگ موتا، جس میں دشمن کی بڑی تعداد تھی، ہر اعتبار سے دشمن غالب تھا.
مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی اور سامنے جو دشمن کی جو تعداد تھی وہ 2 لاکھ تھی. مسلمان مدینے سے چل کے دور گئے ہیں اور وہ اپنی جگہ پہ ہیں, ہر اعتبار سے مضبوط ہیں, لیکن صحابہ نے ٹھان لیا مقابلہ کریں گے, کچھ بھی ہو جائے. مقابلہ کیا. آپ دیکھیے 2 لاکھ ہیں سامنے اور صرف 3000 کی تعداد ہے, اور دشمن پر رعب بٹھا دیا. اللہ نے ان کو اجر عطا فرمایا, فتح بھی عطا فرمائی. اسی طرح طارق ابن زیاد, یہ جو اسپین ہے, اندلس جو فتح ہوا ہے طارق ابن زیاد کے ہاتھوں. طارق ابن زیاد اسلامی کمانڈر تھے. جب وہاں پہنچے ہیں تو حالت یہ تھی کہ کشتیوں کے ذریعے سے پہنچے اور سمندر کے کنارے جب پہنچے ہیں کشتیاں جلا دی. اب اپنے مجاہدین کے درمیان کھڑے ہو گئے. تعداد کتنی تھی؟ تعداد تھی 12000 اور سامنے والے 1 لاکھ. اسپین کے جو کافر تھے, عیسائی لوگ تھے, وہ 1 لاکھ تھے. کہاں 12000, کہاں 1 لاکھ. کشتیاں بھی جلا دی. پھر تقریر کی, البحر امامکم العدو امامکم والبحر من ورائکم. اے لوگوں, مجاہدوں, سامنے دشمن ہے, پیچھے سمندر ہے, اور کشتیاں بھی بھاگنے کے لیے جو شکل تھی وہ بھی ختم کر دی ہے, جلا دی گئی ہے. اب تم یہاں دشمن کے ملک میں ہو. اس طرح جس طرح بخیلوں کنجوسوں کے دسترخوان پر یتیم ہوتے ہیں, اس طرح تمہاری حالت ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں دونوں لشکروں کے درمیان تعداد کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے. دشمن اپنے ملک میں ہے, اچھی حالت میں ہے, ساز و سامان کے ساتھ ہے. یہ پردیسی ہیں, دور سے آئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, تعداد بھی کم ہے, لیکن ٹھان لیا مقابلہ کرنا ہے. مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. وہاں بھی 800 سال تک شاندار طریقے سے مسلمانوں نے حکومت کی ہے. بعد میں آپسی اختلافات ہو گئے, آپس کے نزاعات, جھگڑے ختم ہو گئے, تو پورا ملک ہاتھوں سے چلا گیا. تو مقابلہ کیا, کم تعداد تھی, سامنے کی تعداد نہیں دیکھی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں اس کا تذکرہ کھینچا تھا کہ یہ غازی, یہ تیرے پر اسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, اور 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. صحرا و دریا ان کی ٹھوکر سے 2 ٹکڑے ہو گئی, پہاڑ بھی رائی بن گیا. ان کے عزم, ان کے ارادوں, ان کے حوصلوں کے سامنے 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ کی محبت, ایمان کے غلبے کا جذبہ دل میں آ گیا, ساری دنیا کی پرواہ نہیں کی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور آگے کہا, آگے کئی اشعار ہیں, عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا طارق ابن زیاد کی ایک دعا کی شکل میں. تو ایسا ہوتا آیا ہے, کم تعداد ہے, ٹھان لی نہیں مقابلہ کرنا ہے. حالانکہ گنجائش ہے, شریعت نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, ابھی پھر تیاری کرنا اور نئے جذبے سے مقابلہ کرنا. نہیں, ہم تو مقابلہ کریں گے. آج بھی آپ دیکھیے, آج ابھی میں نے کہا نئی تاریخ میں آپ افغانستان کی مثال لے لیجئے. اس وقت کے مسلم ممالک نے کہا, سب نے سمجھایا, علماء نے بھی سمجھایا, پیچھے ہٹ جاؤ. کچھ لوگوں کا مطالبہ ہو رہا ہے, ان کو سونپ دو, حوالے کر دو. ان اللہ کے بندوں نے کہا کہ نہیں, نہ ہم ہمارے مہمانوں کو ان کے حوالے کریں گے اور نہ ان کے سامنے سرنڈر ہوں گے, ہم مقابلہ کریں گے. دنیا کی ساری طاقتوں کا مقابلہ کیا, ٹھان لیا. اس وقت کہتے تھے بیوقوف ہیں لوگ, لیکن ہمارے سامنے ہم نے رزلٹ دیکھ لیا, فتح نصیب ہوئی. فتح اسی کو کہتے ہیں دشمن کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ملے. اور کیا ہوتی ہے فتح؟ تو کامیابی نہیں ملی, نہ افراد حوالے ہوئے اور نہ وہاں کوئی مقصد حاصل کر سکا اور وہاں سے بھاگا ہے. ابھی آپ غزہ والوں کو دیکھ لیجئے, افراد اعتبار سے کم ہیں, جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے کم ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, لیکن ٹھان لی مقابلہ کرنا ہے. اب آزمائشیں تو آتی ہے اہل ایمان کو, لیکن رزلٹ, نتیجہ جو نکلتا ہے وہ ہمیشہ اہل ایمان کے حق میں نکلتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی غلبہ عطا فرمائے گا, فتح عطا فرمائے گا. لاکھوں لوگ شہید ہو گئے, پورا کا پورا گھرانہ. ابھی ایک ڈاکٹر, کوئی عورت تھی, اس کے 8 بچے تھے, سب شہید ہو گئے, سب پورا خاندان چلا گیا. ایک خاندان کے سارے افراد چلے گئے, 1-2 رہ گئے, تو انہوں نے اس پر جشن منایا, سب شہید ہو گئے, کھانا کھلایا ہے. اور ابھی کل پرسوں کی بات ہے, 7 فوجی اسرائیلی مردار ہوئے ہیں, تو کہا کہ آج سے بڑھ کر غم کا دن ہمارے لیے کوئی نہیں. 7 صرف مرے ہیں, اور کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر غم کا دن
اسرائیل کے لیے کوئی نہیں ہے، اور یہاں روزانہ 80 شہید ہو رہے ہیں، 100 شہید ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن کوئی غم نہیں۔ یا اللہ یہ سکون، اطمینان، اپنے مقصد کے لیے جان بازی، جان ساری کا جذبہ دلوں میں ڈالتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کا پیترا بدلنے کے لیے میدان سے پیچھے ہٹیں، یا اس لیے پیچھے ہٹیں کہ ابھی ہم کم تعداد میں ہیں، پیچھے کمک آئے گی، کچھ اور لڑنے والے آئیں گے، ان کے ساتھ مل کے پھر دوبارہ حملہ کریں گے، تو یہ درست ہے۔ فقط باء بغضب من اللہ، ان دو مقصد کے علاوہ صرف ہمت ہار کے بھاگے گا تو اللہ کے غضب و غصے کو لے کے لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ آگے چونکہ بدر میں بڑے عجیب طریقے سے مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، جیت ملی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے مارے گے، نہیں، اللہ نے ان کو مارا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، اور جب پھینکا آپ نے تو آپ نے نہیں پھینکا تھا، ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھمسان کا رن پڑا نا، زبردست لڑائی شروع ہوئی کافروں اہل ایمان کے درمیان، جبرائیل امین آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا مٹھی بھرو خاک سے، مٹی سے، اور یہ کہتے ہوئے شاہت الوجوہ، یہ چہرے ناکام ہو جائیں، کالے پڑ جائیں، خائب و خاسر رہیں، یہ کر پھینک دو۔ وہ مٹی حضور نے کافروں کے لشکر کی طرف پھینکی، سب کی آنکھوں میں پڑی، اللہ نے پہنچائی، اور سب آنکھیں ملتے رہ گئے، اور ادھر مسلمانوں نے ایک بارگی حملہ کیا اور کام تمام کر دیا اور پالا مال لیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا ہے۔ آج بھی اسلامی ممالک میں یہ جو میزائل وغیرہ ہیں نا، آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو اس پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ اللہ پھینک رہا ہے، اللہ نشانے پہ پہنچائے گا، اللہ دشمنوں پر رعب ڈالے گا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا نا، وہاں سے لڑنے کے لیے مکہ سے لشکر روانہ ہو رہا ہے، اللہ وہیں دسا دیتا، اللہ ایک فرشتے کے ذریعے سے سب کو ختم کر دیتا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ میدان میں لے آیا، بدر کے میدان میں لے آیا دونوں لشکروں کو، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ مومنوں کو اچھے طریقے سے آزمائے۔ ایک ترجمہ آزمانا ہے ابلا کا، اور ایک ہے تاکہ اللہ مومنوں کو بہترین انعام دے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے کس کے دل کی کیا کیفیت ہے، کس کے کیا جذبات ہیں، کون کتنے جذبے کے ساتھ ایمان کے لیے جانساری کی کیفیت کے ساتھ سامنے آتا ہے، سب کچھ اپنا ایمان کے لیے قربان کر دینا اللہ کے دین کے لیے۔ اور اللہ اس طریقے سے دشمنوں کو سامنے لا کر تعداد میں زیادہ، اسلحہ میں، جنگی ساز و سامان میں، اور میدان جنگ کی کیفیت میں، ہر اعتبار سے وہ بڑا ہوا تھا، لیکن اللہ اس طریقے سے مسلمانوں کو ان سے مقابلہ کروا کر اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہترین انعام سے نوازنا چاہتا تھا، اس لیے کہ کم تعداد بڑی تعداد کے اوپر غالب آ جائے تو خوشی ہوتی ہے، ایک جذبات پھر آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں، اس طریقے سے اللہ انہیں انعام سے نوازنا چاہتا تھا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا بھی ہے۔ مومن اپنی زبان سے کیا کہہ رہے تھے، کس طرح اللہ سے اپنی زبان سے اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے، اس کو بھی اللہ سن رہا تھا، اور دلوں کی کیفیات کو بھی جاننے والا۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ باتیں ہوئی، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ دل میں یہ بات آ رہی تھی، ابھی تو 70 مرے ہیں، 70 قیدی بنے ہیں، باغی بھاگ کھڑے ہوئے ہیں باقی، اب واپس مکہ جائیں گے، پھر پوری تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوں گے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی فکر تم چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے ابھی اگر ناکام کیا ہے تو آئندہ جو بھی سازشیں کریں گے، تدبیریں کریں گے، پلان بنائیں گے، اللہ کافروں کے تمام پلانوں کو ناکام کر دیں گے اور ساری تدبیروں کو خاک میں ملا دیں گے۔ اور اللہ نے یہ جو بات کہی ہے، جو وعدہ فرمایا، یہ بالکل سچ ہوا۔ بدر میں تو شکست ہوئی، جب جا رہے تھے تو یہ نعرہ لگاتے ہوئے جائے تھے 1 سال کے بعد یہیں پر پھر آئیں گے، مقابلہ کریں گے، جاتے ہوئے کہتے ہوئے گئے تھے، چیلنج کر کے گئے تھے، پھر آئیں گے۔ اور
بدلہ لیں گے. اور پھر اسی تاریخ میں مکہ سے روانہ ہوئے ہیں، لیکن حوصلہ ہار گئے. بیچ راستے میں یہ کہتے ہوئے، بہانہ بناتے ہوئے کہ اس سال جو ہے بارش نہیں ہوئی ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے، اکال ہے، قحط سالی ہے، یہ کہتے ہوئے بہانہ کرتے ہوئے واپس چلے گئے. حوصلے ہار گئے. اللہ نے اس طرح ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا. پھر احد میں آئے ہیں، احد کی لڑائی میں آئے ہیں، لیکن احد کی لڑائی میں بھی ان کو نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا. مسلمان شہید ہوئے ہیں، بے شک ہوئے، کچھ نقصان پہنچا ہے. پہلے مسلمان غالب بھی آ گئے، بعد میں انہوں نے کچھ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لیکن جس جذبے کے ساتھ آئے تھے کہ مدینے سے ان کو ختم کر دیں گے، اس عزم اور وہ جو ان کا ارادہ تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد مختلف جھڑپیں ہوئی. غزوہ احزاب میں آئے، خندق والی لڑائی میں، اور پورے ارادے کے ساتھ الائنس لے کے، جیسے ابھی افغانستان پر پورے الائنس کے ساتھ امریکہ آیا تھا، پوری دنیا کے اتحاد کے ساتھ. ایک طرف الائنس، خود نام نہاد مسلمان بھی، اور ایک طرف بیچارے نہتے. اسی طرح پورے عرب کے قبائل کو لے کے قریش کے لوگ آ گئے تھے. مکے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جڑ سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. مدینے کی کل آبادی جتنی تھی نا، اس سے کہیں گنا ان کا لشکر تھا. خندق کی لڑائی میں مدینے کی پوری آبادی سے زیادہ لشکر تھا. اس ارادے کے سے آئے تھے نام و نشان مٹا دیں گے. قرآن نقشہ کھینچتا ہے نا، دل یہاں تک آ گئے تھے. یہ کیا ہو گیا؟ اب تو ختم کر دیے گئے. کمزور دل والے کہہ رہے تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے تھے کہ کامیابی ملے گی. کہاں کی کامیابی؟ اب تو پیشاب پخانے کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے. اس طرح ٹڈی دل لشکر آ گیا ہے. یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی باد سرسر، اور اس نے ان کے تمبوؤں کو اکھاڑ دیا، خیموں کو اکھاڑ دیا، کھانے جو پک رہے تھے ہانڈیوں کو الٹ دیا، اور ایسا روب بٹھا دیا ان کے دلوں میں کہ پیر سر پہ رکھ کے بھاگے. لم ینالوا خیرا، جس مقصد کے لیے آئے تھے نا، ذرہ برابر بھی وہ حاصل نہیں کر سکے، اور روب لے کے بھاگے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا الآن نسیر الیہم ولا یسیرون الینا، یہ آخری زور تھا ان کا، یہ آخری طاقت تھی. اب یہ مدینے میں کبھی مدینے کی طرف رخ نہیں کریں گے، اب ہم ہی چل کے جائیں گے، اب ہم ہی ادھر ان کی طرف جائیں گے. پھر اللہ کے نبی اپنے جانساروں کے ساتھ گئے ہیں اور شاندار طریقے سے فاتح مکہ بنے ہیں. تو سب ان کی چالوں کو، اس کے بعد کی بدر کے بعد کی سب چالوں کو اللہ تعالیٰ نے کمزور کر دیا، ناکام کر دیا. اور آگے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے، مکے کے لوگوں سے، اگر تم فتح طلب کر رہے تھے تو اب فتح آ گئی ہے تمہارے پاس. فتح مانگ رہے تھے نا، لے لو فتح لے لو. یہ تحکم ہے، چوٹ کا انداز ہے. اب یہ جملہ ہے نا، اس کا پس منظر ہے. ابو جہل جب مکہ سے لشکر لے کے روانہ ہو رہا تھا نا، تو تاریخ و سیرت کی کتابوں میں آیا ہے ابو جہل لوگوں کو لے کر کعبہ کے غلاف سے لپٹا ہے، اور اس وقت اس نے دعا کی ہے، اور دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انصر اعلی الجندین واہد الفئتین واکرم الحزبین وافضل الدینین. اے اللہ، دونوں لشکروں میں جو اعلیٰ ہے، برتر ہے، اس کی مدد فرما. دونوں جماعتوں میں جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے، صحیح راستے پر ہے، اس کی مدد فرما. دونوں پارٹیوں میں جو عزت والی ہے، اس کی مدد فرما. اور دونوں دینوں اور دھرموں میں جو افضل دین ہے، اس کی مدد فرما. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، وہ اور مکہ کے بہت سارے مشرک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی ہیں صحیح، محمد غلط ہے. ہر زمانے میں لوگ یہی سمجھتے رہتے ہیں. آج بھی تو نعرہ ہے نا، ستیہ تو بس سناتن ہی ہے، باقی سب غلط ہے. دھرم تو صرف سناتن ہے، باقی سب غلط ہیں. سب آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. لوگوں کو ہمیشہ یہ دھوکہ رہا ہے، اور اس کے لیے یعنی غلط چیز کو صحیح سمجھتے ہیں. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے غلط اعمال کو، غلط آئیڈیالوجی کو، غلط عقیدے کو، غلط فکر کو بنا سوار کر پیش کر دیا ہے. گوبر کے اوپر وہ چاندی چڑھا کر مٹھائی بنا کر پیش کر دیا ہے. وہ گوبر کو مٹھائی سمجھ رہے ہیں، وہ لذیذ چیز سمجھ رہے ہیں ہمیشہ دنیا. پھر اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، کاروبار کو تیاگ رہے ہیں، بھکشو بن رہے ہیں، جنگلوں میں غاروں میں جا رہے ہیں، محنت مشقت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کا گمان اور خیال یہ کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. کل اللہ کے دربار میں پہنچیں گے نا، تب پتہ چلے گا
کتنی مشقتیں اٹھائی اور یہ تو غلط راستہ تھا. تو ابو جہل بھی یہی سمجھتا تھا کہ ہم ہیں صحیح, ہمارا دھرم صحیح ہے, ہم عزت والی پارٹی. اللہ کی نگاہ میں اس لیے دعا کر رہا تھا یا اللہ جو دونوں میں سے صحیح ہے اس کو عزت عطا فرما. اب اللہ فرما رہے ہیں, فتح مانگ رہے تھے نا, جیت مانگ رہے تھے, عزت مانگ رہے تھے, یہ فتح آ گئی ہے. اب سمجھ جاؤ دونوں پارٹیوں میں سے کون سی پارٹی اللہ کی نگاہ میں عزت والی ہے اور دونوں دھرموں میں سے کون سا دھرم صحیح ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اللہ نے کہا اب بھی اگر باز آ جاؤ تو بہتر ہے, صحیح راستے پہ آ جاؤ. اب اللہ نے کھول دیا, واضح کر دیا ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ, اور اگر دوبارہ آؤ گے میرے نبی کے خلاف, اسلام کے خلاف, تو ہم بھی واپس آئیں گے. یعنی وہی حشر کریں گے جو میدان بدر بھی کیا ہے, وہی انجام تمہارا دوبارہ بھی ہوگا. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ, اور اگر تمہیں یہ گمان ہے, یہ گمنڈ ہے, ہم بہو سنکھیک ہیں, ہماری تعداد زیادہ ہے, ہماری جماعت زیادہ ہے, ہمارے افراد زیادہ ہیں, تو تمہاری جماعت تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی جیسے ابھی کام نہیں آئی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے, اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ رہے گی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. آگے کہا گیا ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو اس حال میں کہ تم سن رہے ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. سننا کون سا فائدے مند ہے؟ سننا وہ فائدے مند ہے سننے کے بعد آدمی اس کی تصدیق کرے, اس کو سچا جانے, اس کو سمجھے, اس پر غور و فکر کرے اور پھر اس کو عملی جامہ پہنائے, اس پر عمل کرے. یہ سننا مفید ہے, فائدے مند ہے, نفع بخش ہے. اور منافق اور کافر اور مشرک اور اللہ اس کے رسول کے دشمن وہ سنتے تو ہیں. آج کی دنیا ایسی ہو گئی ہے, گھر بیٹھے دین اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, دوسرے ذرائع کے ذریعے سے, سب سن رہے ہیں, حقیقت کا بھی پتہ چل رہا ہے, لیکن وہ سننا جو فائدے مند ہو وہ نہیں سنتے ہیں. وہ دل کے کانوں سے سننا ہے, جسے کہتے ہیں دل کے کانوں سے سنو, تو دل کے کانوں سے صرف مسلمان سنتا ہے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. ان شر الدواب عند اللہ, حالانکہ جانور بھی سنتا ہے, جانور سنتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اشارہ کرو سمجھتے ہیں, آواز دو سمجھتے ہیں, غور و فکر بھی کرتے ہیں تھوڑا موڑا وہ بھی, اور اپنے جو تقاضے کبھی آواز کے ذریعے سے کبھی حرکت کے ذریعے سے اس کا بھی احساس دلا دیتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں, ہم پیاسے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا یہ بھی جانور ہے, کافر مشرک منافق, اللہ ان کو بھی جانور کہا رہا ہے. یہ کیڑے مکوڑوں سے, سانپ بچھو سے, جانوروں سے, بھیڑ بکریوں سے, گائے بھینس سے بھی زیادہ گئے گزرے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, اللہ کی نگاہ میں, اللہ کے یہاں جانوروں میں سب سے بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے, جو سمجھتے نہیں, جو غور و فکر نہیں کرتے. حق اور باطل کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں فیصلہ کر دیا, واضح کر دیا. اس لیے بدر کے لڑائی کو کیا کہتے ہیں؟ الفارق بین الحق والباطل, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. سمجھ لینا چاہیے تھا انہیں, حق ادھر ہے اور غلطی ہماری طرف ہے, مان لیں, لیکن نہیں مانے. تو اللہ کہتے ہیں یہ عقل نہیں رکھتے, یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ حق و باطل کے درمیان اور ایمان اور کفر کے درمیان اور خیر اور شر کے درمیان اور بھلائی اور نیکی کے درمیان اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق نہیں کر پاتے ہیں. یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. بلکہ آج کی اصطلاح میں کہیے یہ روبوٹ ہیں. جانور پھر بھی کچھ سوچتے ہیں, سنتے ہیں, کچھ اختیار رکھتے ہیں چلنے پھرنے کا اپنے اعتبار سے, لیکن یہ روبوٹ ہی ہیں. روبوٹ صرف ایک کل ہے, ایک پرزا ہے, اس کو جس طرح چلاؤ اس طرح چلتا ہے, خود کا کچھ اختیار نہیں ہے. جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اگر اللہ تعالیٰ ان میں کچھ بھی بھلائی جانتا تو ان کو سناتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا, اللہ نے سنایا نہیں کیونکہ ان کے اندر جو استعداد ہے سننے کی, بات ماننے کی, اس کو انہوں نے خراب کر دیا ہے. ضد کی وجہ سے,
اناد کی وجہ سے، حق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے نیکی کی طرف آ ہی نہیں رہے، تو اللہ نے ان کو نیکی کی توفیق سے محروم کر دیا ہے، نیکی کی توفیق چھین لی ہے۔ اور اگر اللہ انہیں سنا بھی دے لَتَوَلَّوْا، تو یہ پیٹ پھیریں گے منہ پھیر کر، اعراض کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اب اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، بڑا عجیب انداز اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو اے ایمان والو بار بار اللہ کہتے ہیں نا، یہ وہ انداز ہے کہ انسان کو بات ماننے پر مجبور کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ جیسے کوئی آپ کو یہ کہے بڑی عمر کا، اے بیٹا، ایک تو نام لے کے کہے کہ اے بیٹا یہ کام کر دو، تو آپ کے اندر سے اس کی بات ماننے کا جذبہ، اس کے کام کرنے کا جذبہ آئے گا۔ یہ بوڑھا ہے، یہ بڑی عمر کا ہے، یہ احترام کے قابل ہے، مجھے بیٹا کہہ کر پکارا ہے تو میں اس کا کام کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی خطاب کرتے ہیں نا، تو اسی پیار بھرے انداز سے، محبت بھرے انداز سے۔ غالب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ان کے جو بڑے تھے نا وہ سب اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو یہی بڑے تھے، اب ان کو کوئی بیٹا کہنے والا نہیں تھا۔ بعض مرتبہ آدمی یہ سننے کے لیے ترس جاتا ہے۔ تو حضرت مفتی شبیر صاحب عثمانی تھے، تو ان کی جو اہلیہ تھی نا وہ زندہ تھی، وہ بڑی عمر کی تھی، کبھی کبھار خدمت کے لیے خیر خیریت پوچھنے کے لیے جاتے تھے نا، تو وہ کہتی تھی بیٹا، تو کہتے تھے یہ بیٹا لفظ کے سننے میں مجھے اتنی لذت آتی ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے اے وہ لوگوں جو میرے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، آگے کیا حکم دیا ہے تو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔